بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو یہ جو بدیع ہے، آپ نے لفظ سنا ہوا ہے بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جو پہلے نہ ہوا، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہو، کسی کو فالو نہ کیا گیا ہو۔ اور شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا حصہ نہیں تھا، بعد میں گھڑ کے اسلام میں ڈال دی اور کہا کہ یہ کرو، دین کا حصہ بنا دی، یہ بدعت ہوتی ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی روایات میں کلیئر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کتب میں منقول ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، جتنی بھی سونی لگ رہی ہو، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں۔ بدعت والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ کو نہیں سمجھ آئی کہ دین میں اگر یہ چیز ہوتی تو دین زیادہ خوبصورت لگتا۔ اللہ اور رسول کو سمجھ نہیں آئی، مولا علی اور ان کی اولاد ان کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ چیز ہو تو دین بڑا خوبصورت ہو جائے، لہذا نئی ایڈیشن کرتا ہے۔ اور یہ جس نے جتنی چیزیں نئی ایڈیشن کی ہیں، یہ قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، لہذا سوچ سمجھ کے نئی نئی ایجادات کرنی چاہیے دین میں۔ ایسا کر دوں، یوں ایڈ کر دوں تو کیا بات ہو جائے گی اور بڑا نام بن جائے گا اور بڑا لوگ زیادہ اور آ جائیں گے۔ پتہ چلا بدعتوں کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ بدعتوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اصل دین لوگوں کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے، بدعتوں پر لپک لپک کر پڑھتے ہیں اور اصل دین کو ان کو پسند ہی نہیں آتا۔ یہ بدعت گزار اور بدعتوں کو پر عمل کرنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے، اصل دین ان کے لیے ان امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اپنی ایجاد کردہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پہلی دفعہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کسی نے کام کیا اور اللہ نے اس سے ہیلپ لی ہو، اس کے کام کو اسٹڈی کیا اور پھر اس کو کاپی کر کے بنا، نہ، بدیع، پہلی دفعہ آسمان و زمین کو خلق کرنے والا، اور پھر وہ اپنی شان بیان کرتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی، کسی کی مدد کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہاں سے ہیلپ کی ضرورت، کسی کی محتاجی کی ضرورت پیش آ گئی؟ اس کے علاوہ جو کوئی یہ محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کوئی محتاج تو دور کی بات، اسے کوئی ایکسٹرا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی کچھ کرنے کے لیے، کہ کچھ کام ایسے ہو جس کے لیے اللہ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہو، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو کے لیے اللہ کو کم، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، سب اس کے لیے مساوی ہے، آسان ہے۔ جب اولاد کی بشارت دی گئی، مثلا حضرت زکریا کو اس عمر میں تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے، باپ نہیں بن سکتے تھے، بیوی اس عمر میں تھی کہ وہ جو عام قوانین ہیں ان کے مطابق بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بانجھ ہو چکے تھے۔ اب جب خوشخبری آئی تو کہتے ہیں کہ کوئی نشانی ہو میرے لیے، تو پھر جو فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اس میں کہا گیا کہ تیرا رب کہہ رہا ہے ہُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ میرے لیے بہت آسان، بغیر بنجر زمین میں سے فصلیں اگا دینا اور بنجر باپ اور بنجر ماں میں سے اولاد اسے دوبارہ زرخیز کر دینا میرے لیے آسان ہے، مجھے کوئی تردد بھی اس کے لیے ایکسٹرا نہیں کرنا پڑتا۔ تو جو زرخیز تھے انہیں کس نے پیدا کیا؟ جب جو باپ بن سکتا ہے ماں، اسے کس نے یہ صلاحیت دی ہے؟ تو وہ جہاں چاہے صلاحیت رکھ دے، وہ جب چاہے بغیر باپ کے پیدا کر، آدم کو چاہے بغیر ماں اور باپ کو، جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ باقی جو کوئی ہے سب سے وہ پوچھے گا، اللہ کے رسول سمیت تمام انبیاء سے قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اللہ سوال کرے گا، اللہ انبیاء سے سوال کرے گا۔ آپ سورہ مائدہ کے آخر میں جائیں، خدا کا جو مقام ہے اور اس کی ہیبت اور جلال ہے وہ قرآن کے علاوہ کوئی دکھا ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں نظر آتا ہے کہ اللہ اور مخلوق میں کتنا فرق ہے، کتنے فاصلے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حاضر کیا، جلیل القدر پیغمبر،
मोजज़े से पैदा होने वाले, माँ की गोद से अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही देने वाले। वो जो तोहमत लगा रहे थे हज़रत मरियम पर, उनकी शक्लें और शौक लग गया उनको कि बच्चा बोल रहे और कह रहे कि मेरी अपनी माँ की पाकीज़गी की गवाही दे रहा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस मकाम वाले ईसा को अल्लाह क्या कहेगा क़यामत, सूरह मायदा के आखिर में, जिस दिन अल्लाह ईसा से सवाल करेगा, कहेगा तूने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। हजरत ईसा इंतहाई अदब के साथ क्या कहेंगे, परवरदिगार मैं इन्हें वो बात कैसे कर सकता था जिसका मुझे हक ही नहीं था। मैंने तो इनको वही कुछ कहा जो तूने हुक्म दिया था। मुती व फर्मा बरदार व मुअद्दब। और फिर और अदब की आगे आगे देखे किस कदर अदब है। कह रहे कि अगर मैंने कहा हो तो तू बेहतर जानता है, यानी मैं जो बात कर रहा भी हूं इसमें भी तेरा इल्म मुझसे ज्यादा हो सकता है मेरा इल्म नाक़िस। ये अदब है अल्लाह का। यहां पे क्या अशर किया, यहां पे जनाब किस्सा गोई हो रही है, अजीब फिक्शंस किस्म की बनाई हुई हैं कि जनाब कई दिन हो गए जब नीचे गए, वो हज़रत अली ने तलवार मारी मरब के सर पे, वो मरब का जो है वो सर टूटा, फिर मरब कटा, फिर वो ज़मीन पे लगी, फिर ज़मीन कटती जा रही थी। फिर अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जा पर नीचे दे और तलवार को रोक ताकि ज़मीन कट के दो टुकड़े ना हो जाए। और वो ज़मीन उसने पर रखा, मौला की तलवार लगी, उसका पर जो है ज़ख्मी हो गया। और अब अल्लाह ऊपर वेट कर रहे हैं कि जिब्राइल कहाँ चले। कुरान कह रहा है उस ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ उसके इल्म से गायब नहीं। अब जी जाकिर साहब ये जाकिर नहीं होते, जो हकीकी जाकिर हैं उनके हाथ चूमने चाहिए, जो हकीकी जाकिर हैं, जिनसे अल्लाह ये नौकरी ले रहा है अहले बैत की खिदमत। जो झूठ गढ़ते हैं माल कमाने के लिए, वो अल्लाह पर तोहमत लगा रहे। क्या कह रहा है, जब काफ़ी दिन हो गए तो जिब्राइल ऊपर आए, अल्लाह ने कहा किधर रह गए थे तुम। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह है। जिस कौम का अल्लाह इस तरह हो उसका दीन कैसा होगा। फरमाया कि तुम कहते हो उसका बेटा है, वो जो चाहे जब इरादा करता है कोई काम करने का, फ़इन्नमा, ये इन्नमा जैसे हम कहते हैं ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं कहता हूँ बस चुटकी बजाते हो जाते। ये इन्नमा वो वाला, बस उससे सिर्फ वो कहता है कुन, और ये कुन भी समझाने के लिए, वो इरादा करता है बस, उसके इरादे के नतीजे में आपको अगर अपने जहन में तसव्वुर करना हो, इस वक्त मसलन अपने घर की तस्वीर अपने जहन में तसव्वुर करनी हो, आपको कहना पड़ेगा कौन, आप सिर्फ तवज्जो करेंगे हो जाएगा। अल्लाह सिर्फ तवज्जो करता है, इरादा करता है। और ये तवज्जो करना भी, ये लफ्ज़ नाक़िस है। हम खुदा के ज़ात को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हमारे लफ्ज़ हैं और हमारे लफ्ज़ नाक़िस हैं। तवज्जो का मतलब ये होता है तवज्जो होने का पहले तवज्जो नहीं थी, अल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी में फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो सिर्फ इरादा करता है और चीज़ हो जाती है, उसे कुछ भी तरद्दुद और मेहनतें नहीं करनी पड़ती, ना किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब वो किसी अमर का इरादा कर लेता है, अमर यानी चीज़, तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है, बन जाती है।